تعالیٰ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا، یعنی کہ تھا، معدوم نہ تھا، یہ نہ کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا، اس کا مطلب حضور کا سایہ تھا، لیکن کہاں تھا؟ لیکن کہاں تھا؟ فرمایا معلوم نہ تھا، سایہ شاہ سفر تھا، اعلیٰ فرماتے سایہ تھا، لیکن تھا کہاں؟ فرمایا معلوم نہ تھا، سایہ شاہ سفر اس نور کی جلوہ کار کی ذات حسن ہے۔ یعنی اگر تمہیں حضور کا سایہ تھا کہا تو کہاں تھا؟ فرمایا حسنین قریبین میں تھا، حسنین قریبین میں تھا۔ ایک بات بتاؤ، سایہ کیا ہوتا ہے؟ عکس کو کہتے ہیں سایہ، اس کو کہتے ہیں عکس کو، سایہ کہتے ہیں عکس کو، ہمارا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم سایہ کہتے ہیں۔ اور میں حضور کا سایہ نہیں تھا، آپ تو یہی سنتے آ رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عالیہ سن فرماتے ہیں حضور کا سایہ تھا، لیکن کہاں تھا؟ فرمایا اس نور کی جلوہ کار کی ذات حسن ہے۔ فرمایا زمین پہ ایسے سایہ نظر نہیں آئے گا جیسے ہمارا سایہ، فرمایا حضور کا سایہ تھا تو کیسا تھا؟ فرمایا ذات حسنین میں تھا، یعنی حضور کو دیکھ لو اور حسنین قریبین کو دیکھ لو، تمہاری بات کیا؟ فرمایا سایہ تھا، کہاں تھا؟ حضور کا سایہ حسنین قریبین میں تھا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا تمثیل میں اس سائے کے دو حصے تھے، حضور کے سائے کے یعنی سمجھانے کے لیے، تمثیل جس کو کہتے ہیں مثال دینے کے لیے، فرمایا تمثیل میں اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے بنے حسین۔ فرمایا اگر حضور کا سایہ تھا تو کہاں تھا؟ فرمایا حسنین قریبین میں تھا۔ یہ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے۔ ایک تو یہ شعر آپ نے ذہن میں رکھنا، دوسری حدیث پر بات کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھنا۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، جسے عشرہ، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ 10 ذی الحجہ، عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، لیکن عرف عام میں آج کے دن کی جو کہانی، آج کے دن کا جو واقعہ ہمارے یہاں مشہور ہے وہ ہے شہادت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور آپ کے گھرانے کے وہ نفوس کہ جن کو آپ نے لے کر مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، اور آپ کر اس سرزمین پر خیر نظر ہوئے جس کی بشارت آپ کو پہلے دی۔ باتیں بہت ساری کرنے والی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ چند ایک وہ چیزیں جو ہم اہل سنہ کے عقائد کو بھی درست کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی اہمیت کو بھی اجاگر کریں۔ واقعہ کربلا تمام واقعات سے، دنیا میں کتنے ہی واقعات ہوئے، ان تمام واقعات سے واقعہ کربلا کو شہرت کیوں حاصل ہوئی؟ ایک تو سوال یہ۔ دوسری بات کہ جس طرح حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو شہادت نصیب ہوئی، آپ کو شہادت کا مرتبہ ملا،
اسی طرح دیگر اصحاب کو بھی شہادت دی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. حضرت امیر حمزہ کی دردناک شہادت تھی, اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا حضور ہوئے. حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کی شہادت اور دیگر اصحاب مصطفیٰ اور اہل بیت کرام حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. لیکن اس شہادت کو شہرت اور اس شہادت کو جو تمام ملا وہ کسی اور شہادت کو کیوں نہیں مل سکا؟ یہ دوسرا سوال ہے. ایک تو سوال کیا تھا کہ یہ شہادت سب سے بڑی شہادت تھی. دوسری چیز اس شہادت کو جو شہرت حاصل ہوئی, مقام ملا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسری چیز یہ کہ یہ واقعہ جس کا آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی حضور نے اس واقعے کی خبر دی تھی, اور اگر پہلے ہی حضور نے اس واقعے کی خبر دی تھی تو پھر آج کے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے ذہنوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کہیں گے کہ اگر حضور کو پہلے سے پتا تھا تو حضور نے شہادت کو اس واقعے کو سے پہلے حضور نے قصت معاف کیوں نہیں فرمایا؟ یعنی اگر حضور حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں تو پھر حضور اور دیگر اصحاب مصطفیٰ یہاں تک کہ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا کہ مولا کائنات حضرت مولا علی کو آپ مشکل کشا کہتے ہیں, تو آپ مشکل کشا ہونے کے باوجود کیوں اپنے بیٹے حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے؟ آپ نے پہلے سے کیوں تدبیر نہیں کی؟ تو اس طرح کے سوالات سے آپ کے ذہنوں کو فتنے میں مبتلا کر کے آپ کے ذہنوں سے کھیلا جائے. لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں کہ جہاں پر حضور نے شہادت کی خبر دی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باصادت ہوئی, حضور کو خبر پہنچی, حضور تشریف لائے, اور وہ جو پیارا وقت تھا حضور امام عالی مقام حضرت امام حسین کو گود میں لیا آپ نے, اور حضور دیکھ کر مسکرائے. ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ حضور کی آنسو آ گئے. جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس خوشی کے موقع پر یہ آنسو کیسے؟ تو حضور نے فرمایا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. فرمایا یہ میرا وہ بچہ ہے کہ جو اپنی ولادت کے ساتھ اپنی شہادت کی خبر بھی لے کر آیا. یعنی اس وقت ہی جب حضور نے گود میں لیا اس وقت ہی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی. اب یوں بتائیے کہ کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ تو بندہ کہاں شہید ہوا؟ تو ویسے مارا جاتا ہے. یعنی کسی کی بھی اگر شہادت دیکھ لی تو اس کی شہادت کے بعد خبر پھیلتی ہے کہ فلاں بندہ شہید ہو گیا, فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا, فلاں بندے کو مار دیا گیا, فلاں بندہ شہادت کے مرتبے فائز ہو گیا. لیکن کچھ ایسے نفوس تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دی تھی کہ فلاں, جیسے کہ حضرت حضور جب احد کے پہاڑ پر تھے تو حضور نے کیا دیکھا کہ احد پہاڑ ہلنے لگا. معروف حدیث بات ہے, حضور نے اس پہاڑ پر اشارہ فرمایا, حضور نے للکارا, حضور نے فرمایا کہ احد پہاڑ رک جا, تجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو یہ خبر تھی حضور کی. تو وہ شہید کون تھے؟ وہ شہید حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق اور حضرت مولانا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو کچھ لوگوں کی شہادت کی خبر اللہ کے بابو نے پہلے ہی دی, لیکن کہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں تھی اور کہیں خبر پہلی تو بعد میں پھیلی کہ فلاں صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے, حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کی شہادت ہو گئی.
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر تب حضور نے دی جب آپ کی پیدائش ہوئی، تبھی خبر حضور نے عطا فرمائی۔ تو اس شہادت کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ در حقیقت شہادت تو شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین کی تھی، لیکن پس پردہ شہادت مصطفیٰ کریم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا ایک شعر پیش کیا، جیسے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ہم نے سنا کہ حضور کا سایہ، بولے حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا سایہ تھا۔ کیا فرمایا؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، تم کہتے ہو سایہ نہیں تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سایہ تھا، حضور کا سایہ تھا، لیکن تھا تو کہاں تھا؟ فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی، کس نور کی؟ یعنی حضور کے نور کی بات ہو، فرمایا اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ فرمایا تم سایہ نہیں کہتے، سایہ نہیں تھا، اعلیٰ فرماتے سایہ تھا، اور اگر تھا تو کہاں تھا؟ فرمایا ذات حسنین میں تھا، ذات حسنین میں تھا۔ یار ایک چیز مجھے نا آپ سے شکوہ رہتا ہے، آپ لوگ تو رسپانس نہیں کرتے، بولتے نہیں۔ بھائی ہم حسین والے نہیں، ہم کون ہیں؟ اور سے بولے ہم کون ہیں؟ تو ہم رو کر شانتی بیان کرتے ہیں، ہم سینہ تان کے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یوں بیان کرتے ہیں سنی، بولے نا دور سے، یوں بیان کرتے ہیں سنی۔ اعلیٰ فرماتے تم کہتے ہو سایہ نہیں تھا، میں کہتا ہوں سایہ تھا، اور اگر تھا تو کہاں تھا؟ فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ آگے فرمایا تمثیل میں اس سائے کے دو حصے کیے، یعنی اس سائے کو مثال دی، فرمایا اس سائے کے دو حصے کر دیے، اور کیسے کیے؟ فرمایا تمثیل میں اس سائے کے دو حصے کیے، فرمایا آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ فرمایا تم کہتے ہو سایہ نہیں تھا، اعلیٰ فرماتے میں کہتا ہوں سایہ تھا، کہاں تھا؟ فرمایا حضور کے سائے کو اگر دیکھنا ہے تو ذات حسنین میں دیکھ لو۔ اب پتہ چلا وقت کم ہے، میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ سایہ تھا تو کہاں تھا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا سایہ حسنین کریم۔ اور اس حدیث مبارکہ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے لیا، اسی لیے میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو سمجھ میں آئے۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن ہمارا تو دل خوش ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی کوئی بھی شاعری اٹھائیں، یا تو قرآن کا مفہوم یا ترجمہ ہوگا یا حدیث مبارکہ کی کوئی تشریح ہوگی۔ تو اس حدیث، اس شعر میں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے حدیث مبارکہ کو کوٹ کر دیا ہے، اور حدیث کس سے روایت ہے؟ مولا کائنات حضرت مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر ناف تک ہو بہو حضور کی شبیہ تھے۔ زور سے بولے مزہ آ جائے گا۔ ہو بہو حضور کی شبیہ تھے، اور فرمایا ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین حضور کی ہو بہو